نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 64 تا 70۔ دراصل جب ابراہیم علیہ السلام نے الزام قسم کی اساس اور بنیاد پر فرمایا کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہوگا، اس کے کندھے پر کلہاڑی ہے، اور اس بت سے پوچھ لیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ بت تو بت ہے، نفع اور ضرر کا مالک نہیں، بات سن نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، کچھ حرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس مسکت جواب کی بنیاد پر فرجعوا الی انفسہم، پس وہ لوٹے، انہوں نے سوچا آپس میں، فقالو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالمین میں سے ہو، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جھکا لیا انہوں نے اپنے سروں کو شرم سے، اور کہنے لگے لقد علمت، بے شک تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بت بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ما لا ينفعکم شیئا، اس چیز کے جو تمہیں نفع نہیں دے سکے گا، شیئا اے شیئا قلیلا، معمولی سی چیز کا نفع بھی نہیں دے سکتا، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں ضرر دے سکے گا، اور نہ ان کے اندر ضرر کی طاقت ہے۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تمہارے عقل پر، تمہارے دانش پر، وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان پر جنہیں تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل ہے؟ کیا تم عقل رکھتے ہو؟ جب دلیل کی دنیا میں لاجواب ہو گئے تو بدماشی پر اتر آئے، قالوا حرقوہ، قوم نے فیصلہ کیا ابھی اس کو جلا دو، اس کو۔ وانصروا آلہتکم، اور امداد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ اور پھر تجویز خداوندی یہ بھی آئی، یہ ہے معبود کی عبادت، یا نارو کونی بردا و سلاما، اے آگ ہو جاؤ ٹھنڈا
ہو جا ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا اور انہوں نے ارادہ کیا اس کو کیدن ضرر پہنچانے کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ پس ہم نے ان کے منصوبے کو ناکام بنایا۔ اور استادی الفاظ یہ ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملایا اور ان کو خاک کر دیا۔ مذکورہ آیت نمبر 64 میں فرمایا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، رجوع سے مراد رجوع ذہنی ہے، رجوع خارجی مراد نہیں ہے۔ اور رجوع ذہنی کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے سوچ و بچار شروع کیا، دماغ دوڑایا اور اس پر سوچا کہ جو اپنے آپ سے دفع مضرت پر قادر نہیں ہے وہ دوسروں سے مضرت کیسے دفع کریں گے، اور جو بذات خود دفع مضرت پر قادر نہیں اس سے جلب منفعت وابستہ کرنا سفاہت ہے، جہالت ہے، ضلالت ہے اور محال ہے۔ لہذا یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کہنے لگے انکم انتم الظالمون، بھائی تم بھی بے انصاف، تم بھی زیادتی کرتے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، نکسو کا معنی ہے ردو الی کفرہم۔ نکسو کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اوندے منہ گرنا، الٹا کرنا۔ ادھر نکسو کا معنی معنوی مراد ہے، یعنی نکسو قلوبہم وردوا الی کفرہم، مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑی دیر تک بت پرستی پر چھوڑنے کے لیے غور کر رہے تھے، سوچ و بچار میں پڑ گئے تھے، بلکہ بت پرستی مشرکانہ افعال ترک کرنے کے قریب پہنچ چکے تھے، اب دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے، دوبارہ لوٹ گئے شرک میں۔ اور ایک بات اور روح المعانی نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ میں علم معانی اور بدیع کی ایک صفت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیت قوم ابراہیم کے باطل کے جانب واپسی کو اسفل الشیء کو اعلی الشیء سے تشبیہ کر دی، اسفل الشیء کو اعلی الشیء سے تشبیہ دی گئی۔ آیت نمبر 66 میں ابراہیم علیہ السلام کا قول منقول ہے کہ ایک دفعہ پھر سوال کے انداز میں قوم کو دعوت توحید دی اور فرمایا کہ افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر ان چیزوں کی ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کسی چیز کا نفع دیتے ہیں اور نہ ضرر دیتے ہیں۔ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر، تمہارے عقل پر، تمہارے فہم پر، تمہارے دانش پر،
بیزار ہوں میں تم لوگوں سے جو تم اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمہارے اندر عقل سمجھ بوجھ ہے کہ یہ اصنام، یہ بت، یہ پتھر، یہ لکڑ، یہ عبادت کے لائق ہے؟ عبادت کا لائق تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، جس کے ذات اور صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اب قوم نے فیصلہ کیا، قالوا حرقوه، حرقو صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر باب تفعیل سے ہے۔ تحریق کا معنی ہے جلانا، اور حرقو میں ہو ضمیر راجع ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب قوم ابراہیم سیدنا ابراہیم کے دلائل سے لاجواب ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے واسطے یکجا ہو گئی، جمع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا، چاروں طرف بلند و بالا چار دیواری بنوائی گئی، اور ایک ماہ سے لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے، اور اتنی بدبخت قوم تھی کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو شفایابی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی غرض سے ایندھن جمع کرتے تھے بطور منت، اور اس میں مرد اور عورتیں سب شامل تھی۔ سب اپنی اپنی مرادیں جمع کرنے کی غرض سے لکڑیاں جمع کرتے تھے اور اس کو ایک عبادت سمجھتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے لکڑیوں کو آگ لگا دی اور مسلسل 7 روز تک آگ کو بھڑکانے کے لیے، تیز کرنے کے لیے مختلف حربیں استعمال کی، اور اس فلک شگاف شعلہزن آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اور ابلیس بھی بشکل انسانی نمودار ہوا، جس نے منجنیق کی ترکیب بتلائی۔ یہ منظر اس قدر وحشتناک دلخراش تھا کہ جن اور انس کو چھوڑ کر تمام مخلوق چیخ اٹھے، زمین میں، آسمان میں، زمینوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا رب العالمین، آپ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور جبکہ اس وقت روئی زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردا و سلاما، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن اتنے ٹھنڈے بھی نہیں، سلامتی والا، باعث سکون، سلامتی والا ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بنا بر اختلاف روایات 7 دن، 40 دن، 50 دن اس آگ میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پولو کی بیچ میں آرام فرما رہے تھے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ بادشاہ وقت نمرود اور قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو برائی کرنا چاہا، یعنی آگ میں ڈالنا چاہا، تو وہ تو
اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور یہ لوگ خود نقصان میں پڑ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ رہا اور ان بدبختوں پر مچھر مسلط ہو گئے، جو بدن سے خون وہ چوسنے لگے، گوشت کھانے لگے، جبکہ نمرود کے آنکھ میں مچھر گھس گیا اور اس مچھر سے اس نمرود کے موت واقع ہو گئی۔ روایات میں ہے کہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے پانی کا فرشتہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اگر آپ چاہو کہ میں آگ بجھا دوں۔ ہوا کا فرشتہ آیا کہ اگر آپ کہے تو میں ساری آگ اڑا کر لے جاؤں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ حضرات کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وکیل اور کارساز ہے۔ روایت میں ہے کہ جب لوگوں نے آگ میں ڈالنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھنا شروع کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لہ۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب سپرد آتش کیا تو فوراً سیدنا جبریل امین حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا ابراہیم کوئی ضرورت؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جبریل امین نے فرمایا کہ پھر آپ اپنے رب سے درخواست کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کو میرے حالت کا بخوبی علم ہے، سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور بنابر اختلاف روایات جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 26 سال تھی، اور ہر مخلوق اپنی وسعت کے مطابق آگ بجھانے میں مصروف رہی، ماں سوائے گرگٹ کے کہ وہ آگ کو بھڑکانے کے لیے پونک مار رہا تھا، اور اس وجہ سے اس کے مارنے کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں، اور پہلے دفعہ مارنے والے میں کامیاب ہونے والے کو 100 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔